اسلام آباد سے 373 کلومیٹر دور پارا چنار میں عام آدمی کی زندگی گزشتہ 2 ہفتوں سے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ شدید سردی میں علاقے کے عوام امن و امان کا مطالبہ لے کر گزشتہ 10 دن سے سراپا احتجاج ہیں، اور اس احتجاج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی 12 مقامات پر احتجاجی دھرنا گزشتہ 4 روز سے جاری ہے۔ 4 دنوں سے جاری ان دھرنوں سے کراچی کی معمولات زندگی میں خلل اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شرکاء دھرنا سے مذاکرات کے باوجود مگر احتجاجیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک کرم اور پارا چنار میں دھرنا ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک کراچی میں بھی دھرنے جاری رکھے جائیں گے۔ لیکن آج ہی کراچی کے پولیس چیف نے شہر سے تمام دھرنے ختم کروانے کا اعلان کیا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی سندھ نے مظاہرین کو واضح پیغام جاری کیا ہے کہ کراچی کے عوام نے بہت بھگت لیا اور اب سختی کی جائے گی، اور جو نہیں ہٹے گا اسے قانون کے مطابق ہٹایا جائے گا۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ اگر کسی نے کیا ہے 1-2 جگہ پہ یہ ہماری نالج میں ہے ہوا ہے تو ہم ان کو بالکل کلیئر کر دیں گے۔ اس پہ ہم ابھی سختی کریں گے۔ بات ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے، سرکار کی رٹ ہم نے انفورس کرنی ہے، اور اگر اس میں کسی نے اس رٹ کو انفورس کرنے میں ریزسٹنس سے کام لیا تو وہ کار سرکار میں مداخلت ہے، ان کے خلاف ہم سختی سے یہ حقیقت ہے کہ کرم میں گزشتہ 2.5 ماہ سے سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے خوراک، ادویات، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے علاقے کے 5 لاکھ سے زائد آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادویات اور طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے 126 بچے بھی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور آج خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر سیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متحارب گروپوں کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق رائے پیدا کر لیا گیا ہے، اور ہفتے کی رات دیر تک جاری رہنے والے مذاکرات میں ایک فریق نے اپنے عمائدین اور عوام کے ساتھ چند نکات پر مشاورت مکمل کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ امن کمیٹی کی جانب سے مہلت دے دینے کے بعد اب منگل کو جرگہ اپنا عمل دوبارہ شروع کرے گا، اور مشاورت مکمل ہونے کے بعد امن معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔ بیرسٹر سیف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بینکرز اور اسلحے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی نے بھی اور صوبائی کابینہ نے بھی جو اس سلسلے میں فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے اسلحہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جب دونوں فریقین اسلحہ سرنڈر کریں گے اور اپنے بنکرز مسمار کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ لیں گے اور سڑک جو ہے ہم کھول دیں گے۔ کیونکہ کمپلیکیشنز ہیں اس لیے دونوں فریقین کو ٹائم بھی چاہیے تھا۔ اب ایک فریق نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، دستخط کر دیے ہیں، دوسرا فریق انہیں ٹائم دیا گیا۔ صوبائی حکومت کی مذاکرات کی کامیابی کے دعوے اپنی جگہ، مگر دوسری جانب مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری شبیر ساجدی نے صوبائی حکومت کے اس دعوے کو جھوٹ اور قابل مذمت قرار دے دیا ہے۔ شبیر ساجدی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں تو اپر کرم میں حالات نارمل کیوں نہیں ہوئے۔ کرم کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ صوبائی حکومت کی کاوشیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کے اعلانات اور وفاقی حکومت کی جانب سے معاملے کو ہینڈل کرنے کی بجائے صوبائی حکومت کے کاندھوں پر ڈال دینے کے بعد حالات انتہائی خراب ہیں۔ آزاد ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک ایز وی سپیک امن معاہدے کے نکات پر دونوں فریقین کی جانب سے مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا، اور نہ ہی ابھی تک اسلحے کی واپسی کی بنیادی اور بڑی شرط پر کوئی عمل درآمد ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے۔ سر، ابھی بھی وہی پوزیشن ہے، تمام 12 سے 13 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ کراچی جیسے صنعتی اور تجارتی شہر کو گزشتہ 4 دنوں سے مفلوج کیا ہوا ہے۔ 2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لوگ بند قید خانے میں قیدی ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، عورتیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، غذائی اجناس نہیں ہیں، ہزاروں لوگ جو اوورسیز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے واپس نہیں جا سکتے، بچے اسکولوں کو نہیں جا پا رہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ریاست مر گئی ہے ان کے لیے۔ کہاں ہے ریاست؟ اور جب احتجاج ان کی آواز بنتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ کہاں راستہ بند کیا ہوا ہے ہم نے؟ ایک راستہ بتاؤ جو ہم نے بند کیا ہوا ہو۔ لنڈن میں مظاہرہ ہو رہا ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، برمنگھم میں ہو رہا ہے پاکستانی کنسرٹ کے بعد، اسی طرح سے مانچسٹر میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، یورپ میں، ابھی امریکہ میں بھی شروع ہو رہے ہیں۔ وہاں تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کا اتنا بڑا المیہ ہے، وہاں پر جب تک ہم چیخے چلائے نہیں، کسی نے پروگرام بھی نہیں کیا ان کے بارے میں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ختم کریں، یہ ایک دن کا مسئلہ ہے، راستے بند 2.5 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کچھ نہیں، ایک دن میں ایک ٹائم کا بھی کھانا مشکل سے کھاتے ہیں۔ 3 طرف سے افغانستان ہے، پہلے بھی علاقہ جنگوں کا شکار رہا ہے، 5 سال جن کو آج خوارج کہا جا رہا ہے، انہوں نے 5 سال وہاں پر حملہ جاری رکھا، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ شہید اور زخمی ہوئے، اپنا دفاع کیا انہوں نے۔ ان کے اوپر تو ہر طرف سے مشکلات ہیں، پیدل جائیں تو گلے کٹ جاتے ہیں، گاڑیوں میں جائیں تو مارے جاتے ہیں،
ہمارے اہل سنت بھائی، اہل تشیع بھائی، سب ہمارے بھائی سارے مشکلات کا شکار ہے وہاں پر. تو اس لیے اگر دھرنا دیا تو غیر قانونی کام نہیں ہے، یہ آئینی ہے، دستوری ہے. راستے کسی نے بند نہیں کیے ہوئے ہیں. ڈبل روڈ ایک طرف بیٹھ گئے ہوئے ہیں. ہمیں جگہ بتائیں کہاں بیٹھے ہم، کہاں احتجاج کریں. یہ نوبت کیوں آتی ہے احتجاج کرنے کی؟ میرے خیال میں ان چیزوں کو جو انسانی حوالوں سے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو بولنا چاہیے. کاش سارے بولتے، ہم نہ آتے. ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں، بچے سردی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار بیٹھے ہوئے ہیں باہر آ کے. لوگ ان کے دل جلتے ہیں جب مظلوموں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی سوچ اچھی ہے؟ احتجاج کرنا چاہیے، عوام کو بولنا چاہیے ظلم کے خلاف، تاکہ ظالموں کے حوصلہ شکنی ہو، نہ کہ چپ رہیں سارے کے سارے اور پھر آگے کہیں جی راستہ بند کر دیا ہے. کون سا راستہ بند کیا ہوا ہے مجھے بتائیں. حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے، پولیس کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرے، وہاں پر جائے، وہاں کے جوانوں کو ساتھ رکھے تاکہ راستہ گاڑیاں سے رواں دواں چلتی رہے، کسی کو مشکل پیش نہ ہو. وہاں پر بیٹھے بات کریں ان کے ساتھ. پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی کے، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہتے بیٹھے، عورتیں بچے بیٹھے ہوئے. اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان میں اتنا شعور ہے، بصیرت ہے. علامہ صاحب آ آپ گئی ہے 3 ظلم دفعہ کے پوچھ خلاف چکے بولتے ہیں ہیں. کہاں بند کیا ہوا ہے. سڑکوں کی مسلسل ناکہ بندی نے ٹریفک جام کی ہوئی ہے، مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوکل لوگوں کو ہے، ہاسپٹلز تک رسائی کا ایشو ہے. 13 مقامات کے اوپر سر دھرنا بیٹھا ہوا ہے. ایم اے جناح روڈ نیر نمائش چورنگی ہم دیکھ رہے ہیں، کامران چورنگی پہ بھی، گلستان جوہر موڑ پہ ہے، گلستان جوہر بلاک ہے 1920، سفورہ چورنگی ہے، ابو الحسن اصفہانی روڈ ہے، 5 سٹار آپ کی چورنگی کے اوپر دھرنا ہے، یونیورسٹی روڈ نیر میٹرو کے اوپر دھرنا ہے، شمس الدین عظیمی روڈ کے اوپر شجرانی ٹاؤن میں دھرنا ہے، شارائے پاکستان انچولی کے اوپر دھرنا ہے، نواب صدیقی علی خان روڈ کے اوپر دھرنا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے دھرنا؟ پاور ہاؤس چورنگی جو ہے ناگن اور شارائے پاکستان عائشہ منزل کے اوپر ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ٹریفک بلاک ہے. کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ کہاں ہے بلاک؟ دیکھیں میری بات سنیں میری بہن، یہ حکومت ہے، پولیس ہے نا، وہاں جائے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، وہاں پر ایک فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو. دھرنا ادھر بیٹھے گا، لوگ ادھر سے گزریں گے، جائیں وہاں پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کراچی میں تو ایسے بھی ٹریفک اتنی زیادہ ہوتی ہے، راتوں کو ہوتی ہے. ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ لگ جائے، گاڑی آپس میں لگ جائے تو اتنے گھنٹوں ٹریفک بند رہتی ہے وہاں پر کراچی میں. پھر شام کے ٹائم بہت ٹریفک ہوتی ہے. آپ گئی ہوں گے کراچی، میں بھی جاتا رہتا ہوں. لہٰذا بیٹھے ان کے ساتھ. دھرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ راستے کیوں نہیں کھولے جا رہے، توجہ کیوں ڈائیورٹ کر رہے ہیں اصل مسائل کی طرف سے. کل دھرنا پاڑا چنار کا گرب کا ختم کروا دیں، کل راستے کھلوا دیں ان کے. ہمیں کوئی خوشی ہے وہاں بیٹھنا، شوق ہے وہاں بیٹھنے کا. اپنی مائیں، بہنیں، بچے، عورتیں، بیٹیاں سب وہاں کے بیٹھ جائیں. یہ ہمیں شوق ہے سردی میں راتوں کو وہاں بیٹھنا. ختم کریں ان مسائل کو، کیوں نہیں حل کرتے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پہاڑ جتنا مسئلہ بنایا جاتا ہے. چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اسے رستہ و زخم بنا دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اور پھر ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں فلانے کی ذمہ داری ہے، فلانے کی ذمہ داری ہے، فلانے کی ذمہ داری ہے. جو بھی حکومت میں صاحبان اقتدار ہے سب کی ذمہ داری ہے. علامہ صاحب ہم بار بار اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، بالکل اٹھاتے ہیں سر. میں پارا چنار میں رہ کے بھی آئی ہوں، 2 مہینے میں ادھر رہ چکی ہوں، میرے تو رشتہ دار بھی ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھا رہے ہیں لوگ. آپ کا گلہ شکوہ بھی بالخصوص کس سے ہے اور از دس اے جنیرک رینٹ؟ میرا گلہ صوبائی حکومت سے بھی ہے، میرا گلہ مرکزی حکومت سے بھی ہے، میرا گلہ اپنے سیکورٹی کے اداروں سے بھی ہے جن کی ذمہ داری ہے راستوں کو پرامن کرنا اور جو گلے کاٹنے والے ہیں ان کے ہاتھ توڑنا، ان سے بھی. مگر سر راجہ صاحب کرم معاملہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا صحیح ہینڈل کیا ہے؟ اس سے بھی تو آپ انکاری نہیں ہو سکتے. دیگر صوبے بھی، سندھ اور پنجاب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی صوبوں میں احتجاج بالکل بلا جواز ہے آپ کا. 3 سے 4 جرگے ایز وی سپیک ایون رائٹ ناؤ سائملٹینیسلی چلے جا رہے ہیں سر. سو حکومت، پی ٹی ایم، مذہبی گروہ، جرگے سب چلے جا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبائل نے اسلحہ بھی دینا ہے، وہ تیار نہیں ہے، لیکن 2 دن میں مسئلہ حل ہونے کو کہہ رہے ہیں. ڈو یو بلیو ہم؟ دیکھیں بھائی بات سنیں، کب سے سن رہے ہیں؟ 1 دن 2 دن. میں محرم میں گیا تھا، اس وقت بھی باتیں کی تھی. میں نے کہا یہاں جنگیں بعض لوگ شروع کرانا چاہتے ہیں، روکیں ان مسائل کو. دیکھیں بلوچستان کے اندر مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں حکومت ہینڈل کر سکتی ہے بلوچستان کے مسائل کو؟ نہیں کر سکتی. بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے آگے ہوتے ہیں اور حل کرتے ہیں ان کو، راستوں کو پرامن یہ بناتے ہیں. وہاں کی پولیس اس قابل نہیں ہے. ہمارے ٹوٹلی سسٹم. ابھی اسلام آباد میں مظاہرے ہیں تو کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ مظاہرین کو جن کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے، اس کے رینجرز آتی ہے، پتہ نہیں کون سا آرٹیکل 245 ایکٹیو ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کا سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادارہ اپنی جگہ پر کام نہیں کر رہا ہے، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں سیلاب آئے تو کون مدد کرتا ہے؟ وابڈا کے مسائل، جو بجلی چوری کون حل کرتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ سارے دیکھیں نا
سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ سسٹم صاحب بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنا کس فنکشن نے ہی نہیں ہے؟ ہے، قطع کلامی فنکشن ہی ماں نہیں کر بیٹھنا رہی ہے۔ کس نے ہے؟ بدنیتی کس کی دکھ رہی ہے آپ کو؟ چاہے وہ صوبائی حکومت کا ہیڈ ہے، چاہے وہ جناب مرکزی حکومت کے فیڈرل حکومت کے ہیڈ ہیں، چاہے ہماری ملٹری کے ہیڈ ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ پہلے بھی مسائل تھے، ایک دفعہ باجوہ صاحب وہاں گئے تھے قرم، اور اس کے بعد کافی عرصہ مسائل حل ہو گئے تھے، دلچسپی لی تھی انہوں نے، اور وہاں مسائل حل ہو گئے تھے، راستے کھل گئے تھے، مسائل حل ہو گئے تھے۔ اس لیے دلچسپی لے، واقعاً جا کے بیٹھ جائیں، وزیر اعلیٰ بیٹھ جائیں، ملٹری ہیڈ بیٹھ جائیں، پرائم منسٹر چلا جائے، بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ کیوں نہیں حل ہوتے؟ مجھے امید ہے کہ کل سائن ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جو کوششیں ہوئی ہیں وہ برابر ہوں گی، اور کل سے ہی یا پرسوں سے یہ سلسلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔